السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج ہم یاد کریں گے نیا چاند دیکھنے کی دعا۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم، اے اللہ، اہلہ، دکھائیے، علینا، ہمیں، بالامنی، امن کا، والایمانی، اور ایمان کا، والسلامتی، اور سلامتی کا، والاسلامی، اور اسلام کا چاند۔ ربی، میرا رب، وربک، اور تیرا رب، اللہ، اللہ ہے۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، ربی وربک اللہ۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، ربی وربک اللہ۔ اے اللہ، ہمیں امن و ایمان، سلامتی اور اسلام کا چاند دکھائیے۔ اے چاند، تیرا اور میرا رب اللہ ہے۔ اس دعا کو ہم نیا چاند دیکھتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ نیا چاند مطلب جب نیا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، جو کہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور رمضان کا آغاز ہم چاند دیکھ کر کرتے ہیں۔ تو جب رمضان کا چاند دیکھنا ہے تو اس دعا کو پڑھنا ہے۔ ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھتے تھے تو کہتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، ربی وربک اللہ۔ تو چاند دیکھنا سنت ہے۔ چاند سے ہم مہینوں کا اندازہ لگاتے ہیں۔ مسلمان اسلامی کیلنڈر کی پیروی کرتے ہیں، جو کہ قمری کیلنڈر ہے، جس کے چاند کے حساب سے مہینے ہوتے ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمان مذہبی تہواروں کی تاریخوں کے تعین کے لیے اسلامی کیلنڈر کا استعمال کرتے ہیں، جیسے محرم، صفر، ربیع الاول۔ یہ سارے اسلامی مہینے ہیں۔ چاند کی پہلی تاریخ کو چاند بالکل باریک ہوتا ہے، اور جب مسلمان نیا چاند دیکھتے ہیں تو اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ مسلمان دعا پڑھ کر نئے مہینے کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے جب ہم صبح سو کر اٹھتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں اور اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں، اسی طرح جب نیا اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمیں تب بھی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، ہمیں امن و ایمان، سلامتی اور اسلام کا چاند دکھائیے۔ ہمارا مہینہ امن سے گزرے، ہمیں ایمان پر قائم رکھیے گا، ہمارا مہینہ سلامتی سے گزرے۔ پہلی تاریخ کا چاند بالکل باریک ہوتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، پھر 14 تاریخ تک بالکل گول ہو جاتا ہے، پھر 15ویں تاریخ سے چاند گھٹنا شروع کر دیتا ہے اور مہینے کے آخر میں بالکل باریک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، چاند کے لیے اس کی منزلوں کا ہم نے اندازہ لگایا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی منازل طے کرتا ہوا کھجور کی پرانی ٹہنی جیسا ہو جاتا ہے۔ چاند کا یہ چکر ایک مہینے میں پورا ہوتا ہے، پھر جب چاند دوبارہ نکلتا ہے تو نیا اسلامی مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور چاند کے یہ سب مراحل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چاند کو تخلیق کیا۔ ہم اس دعا میں کہتے ہیں کہ اے چاند، تیرا اور میرا رب اللہ ہے۔ جس رب نے ہمیں پیدا کیا، اسی رب نے ہی چاند کو تخلیق کیا۔ چاند ہمارا رب نہیں۔ جیسے غیر مسلم چاند کی عبادت بھی کرتے ہیں کہ یہ کتنا روشن ہے تو یہ ہمارا رب ہے، لیکن اس دنیا کی ہر چیز اللہ نے تخلیق کی ہے۔ چاند کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تخلیق کیا، جو روشنی کا باعث ہے، اور اس سے ہم اوقات کا اندازہ بھی لگاتے ہیں۔ چاند کے تمام مراحل اللہ کے قابو میں ہے، پھر چاند تو رب نہیں ہو سکتا۔ رب تو وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے ہر کام کرے، لیکن چاند کے مراحل اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو ہمارا رب اور چاند کا رب اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور اسی کی نشانیوں میں سے رات، دن، سورج اور چاند ہیں، تم سجدہ نہ کرو سورج اور چاند کو، اور سجدہ کرو اس کو جس نے سورج اور چاند کو بنایا ہے، اگر تم اسی کی ہی عبادت کرتے ہو۔ تو جب بھی آپ نے نیا چاند دیکھنا ہے اس دعا کو پڑھنا ہے، جیسا کہ رمضان کا چاند، عید کا چاند دیکھتے وقت اس دعا کو پڑھنا ہے کہ اے اللہ، ہمیں امن و ایمان اور سلامتی کا چاند دکھائیں، ہمارا مہینہ امن اور سلامتی سے گزرے۔
اور اس دعا کے حوالے سے اب آپ نے ایک ایکٹیویٹی بنانی ہے، اور ایکٹیویٹی کا نام ہے چاند کے مراحل۔ چاند کے مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے نیا چاند، پھر چڑھتا ہوا ہلال، پہلی سہ ماہی کا چاند، ابھرتا ہوا چاند، پورا چاند، ڈوبتا ہوا چاند، آخری سہ ماہی کا چاند، پھر ڈوبتا ہوا ہلال۔ آپ نے ایک ورک شیٹ بنانی ہے اور اس کے اوپر چاند کے مختلف مراحل کی تصاویر بنانی ہے اور ان کے نیچے ان کے نام درج کرنے ہیں۔ اور اس ایکٹیویٹی کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نشانی پر غور کریں۔ چاند اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، یہ ایک خوبصورت تاثر ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی یاد دلاتا ہے، اور چاند کے تمام مراحل اللہ تعالیٰ کے قابو میں ہے۔ تو آپ نے جب بھی نیا چاند دیکھنا ہے تو اس کی دعا پڑھنی ہے۔ تو اب آپ نے اس ایکٹیویٹی کو بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔